اس کے علاوہ اگر آپ لوگ طائف کی زیارات کے لیے بھی جانا چاہتے ہیں تو جس وقت آپ لوگ طائف کی زیارات کے لیے جائیں گے تو یہ یاد رکھیے گا کہ واپسی پر وہاں سے میقات آتی ہے، اور اس میقات سے آپ لوگوں نے عمرے کا احرام لازمی باندھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے وہاں سے احرام نہ باندھا تو پھر آپ لوگوں پر دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے جو شخص بھی طائف جائے وہ اپنا احرام ساتھ لے کر جائے، اور وہاں سے جب آپ لوگ واپس آئیں تو عمرے کی نیت آپ لوگوں نے کرنی ہے، میقات سے احرام باندھنا ہے اور عمرے کی نیت کر کے مکے میں آنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جس وقت آپ لوگ عمرہ پر جائیں گے تو وہاں پر آپ لوگوں نے ہر روز کس طرح سے کون کون سی عبادات کرنی ہیں، اور کون کون سی عبادات کرنا حرم پاک میں اور مسجد نبوی میں افضل ہیں، اور جو نوجوان حضرات ہیں، صحت مند ہیں، انہوں نے وہاں پر اپنا وقت کیسے گزارنا ہے، اور بزرگ حضرات نے یا پھر جن کو چلنے پھرنے میں دشواری ہے ان لوگوں نے اپنے دن وہاں پر کیسے گزارنے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیں، جس وقت آپ لوگ اپنے ملک سے جائیں گے تو پہلا عمرہ تو آپ لوگوں نے اسی دن کر لینا ہے، کہ ایک تو آپ لوگوں نے ایک دن پہلے ہی اپنے ذہن میں ایک مائنڈ سیٹ بنا لینا ہے کہ ہم نے کل کون کون سے کام کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے اور حرم پاک میں چلے جانا ہے۔ اچھا، اب آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ کس ٹائم پر تہجد کی نماز ہے؟ تو آپ لوگوں نے گوگل پہ سرچ کرنا ہے کہ نماز ٹائم ان مسجد الحرام، تو وہاں پر آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ مل جائے گی کہ کون سی نماز کا کیا ٹائم ہے، اور یہ آپ لوگوں نے ہر روز چیک کرنا ہے کیونکہ 1-2 منٹ کا فرق ہر روز لگتا ہے، اور اس حساب سے آپ لوگوں نے تو یہ دیکھیے گا کہ جو فجر کا ٹائم آپ لوگوں کے پاس شو ہو رہا ہوگا اس سے 1 گھنٹہ پہلے کا یا 1.5 گھنٹہ پہلے کا آپ لوگوں نے الارم لگا لینا ہے، کیونکہ 1 گھنٹہ پہلے وہاں پر اذان ہو جاتی ہے تہجد کے لیے۔ تو اس لیے احتیاطاً آپ لوگ 1.5 گھنٹہ پہلے فجر کے ٹائم سے آپ لوگوں نے الارم لگانا ہے اپنے موبائل میں، اور اس ٹائم آپ لوگ جب اٹھیں گے تو آپ لوگ وضو کر کے حرم پاک کے لیے چلے جائیں، وہاں پر تہجد کی نماز ادا کریں، اور جس وقت آپ لوگ تہجد کی نماز ادا کر لیں اور آپ لوگ دیکھیں کہ ابھی فجر کی نماز میں ٹائم ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ مطاف میں چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ لوگ ایک طواف کر لیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو مطاف میں نہیں جانے دیا جاتا ہے یا پھر ٹائم کم ہوتا ہے تو آپ لوگ کوئی بھی ذکر اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، لیکن ایک دوسروں سے گپوں کے اندر، باتوں کے اندر ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت عمرے کے لیے قبول کرتا ہے، اپنے گھر میں بلاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ان کو پر کرم نوازی ہے۔ ویسے تو دیکھیں، ہم نے زندگی کا اپنا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی بنانا ہوتا ہے، ضائع نہیں کرنا ہوتا، لیکن خصوصی طور پہ عمرے کا جو ٹائم ہے اس کا ایک ایک سیکنڈ آپ لوگوں نے قیمتی بنانا ہے، وہ ضائع نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیں یہ اللہ رب العزت کی ایک خصوصی نعمت ہے، پھر پتہ نہیں زندگی میں کبھی یہ موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، اور اللہ رب العزت کی نعمت کی شکر گزاری کرتے ہوئے ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی بنانا ہے۔ تو جس وقت آپ لوگ حرم پاک میں جائیں تو آپ لوگوں نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، ایک دوسروں سے باتیں کرتے ہوئے ٹائم نہیں گزارنا، بلکہ عبادت کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، توبہ استغفار کریں، اور نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اور دیکھیں ناظرین، پھر جس وقت فجر کی جماعت ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جو نوجوان حضرات ہیں مطاف میں جا سکتے ہیں وہ نفل طواف اس ٹائم پر بھی کر سکتے ہیں اگر پہلے نہ کریں۔ اور دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں داخل ہوتے تو دیکھتے کہ اگر نماز کا ٹائم ابھی نہیں ہے تو سب سے پہلا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور اگر فرض نماز کا ٹائم ہوتا تو پھر فرض نماز ادا کرتے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال آپ لوگوں نے بھی رکھنا ہے۔ تو کوشش آپ لوگوں نے یہ کرنی ہے کہ ہر روز جو نوجوان ہیں وہ تو جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکے طواف کریں، لیکن جو بھی شخص چلنے پھرنے کی سکت رکھتا ہے وہ کم از کم ایک طواف ہر روز لازمی کرے، کیونکہ طواف جو ہے یہ بہت افضل عمل ہے بیت اللہ میں، کیونکہ مسجد الحرام میں جتنے بھی اعمال ہیں سب سے افضل اعمال وہ طواف ہے۔ اس کے بعد جب آپ لوگ فجر کی نماز ادا کر لیں گے تو پھر آپ لوگوں نے ذکر اذکار میں مشغول ہو جانا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں یا کسی کو سیکھنے سکھانے کا عمل کریں، کسی سے کوئی دعا سیکھ لیں یا اس کو سکھا دیں، دین کی کوئی بھی بات سیکھیں یا سکھائیں۔ اچھا، اگر آپ لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ لوگ صرف بیت اللہ کو بیٹھ کر دیکھتے رہیں، کیونکہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو اس سے سستی عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتے کہ صرف اس بیت اللہ کو دیکھنا ہے، اور دیکھنا بھی اس کو عبادت ہے، اس پہ بھی آپ لوگوں کو اجر و ثواب ملے گا۔ پھر جب اشراق کا ٹائم ہو جائے تو آپ لوگ اشراق کے نوافل ادا کریں، اور اس کے بعد آپ لوگ ناشتہ کریں، اپنے ہوٹل واپس چلے جائیں اور آرام کریں۔
اور آپ لوگوں نے اہتمام کرنا ہے کہ پانچوں نمازیں جو ہیں وہ آپ لوگوں نے مسجد الحرام میں آ کر ادا کریں۔ ویسے تو دیکھیں حرم پاک میں حدود حرم کے اندر آپ لوگ کسی بھی جگہ پر نماز ادا کریں گے تو اس کا اجر و ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، یعنی کہ جو مسجد الحرام میں ہے وہی پوری حدود حرم کے اندر۔ لیکن کوشش آپ لوگوں نے یہ کرنی ہے کہ آپ لوگ مسجد الحرام میں جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین آپ لوگوں نے دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہے، جتنی زیادہ دعائیں ہو سکے آپ لوگ وہ مانگیں، اور ذکر و اذکار میں آپ لوگوں نے مشغول رہنا ہے، اور توبہ استغفار آپ لوگوں نے کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، نوافل آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ادا کریں۔ پھر جس وقت آپ لوگ ظہر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد آپ لوگ بے شک اپنے ہوٹل واپس چلے جائیں، کیونکہ اس وقت گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، دھوپ بہت تیز ہوتی ہے۔ اور اگر آپ لوگ مسجد الحرام میں ہی اندر ٹھہرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی ٹھہر سکتے ہیں، اور حلقے بنے ہوتے ہیں وہاں پر لوگ بیٹھے بھی ہوتے ہیں، کچھ لیٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ اصل تو جگہ ہے عبادت کرنے کے لیے، لیکن بہت سے لوگ وہاں پر آرام کرنے کے لیے لیٹ بھی جاتے ہیں، تو اس جگہ پر جا کر بھی آپ لوگ عبادت کر سکتے ہیں۔ اور پھر آپ لوگوں نے عصر کی نماز کے لیے آنا ہوتا ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگ اس ٹائم پر بھی رش کم ہوتا ہے اور لوگ فریش بھی ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد سو جاتے ہیں ہوٹل واپس جا کر، تو اس وقت آپ لوگ جب فریش ہو کر واپس آئیں تو اس وقت کوشش کریں کہ ایک طواف اس وقت آپ لوگ کر لیں اور عصر کی نماز ادا کریں۔ اس کے بعد پھر مغرب کی نماز بھی آپ لوگوں نے باجماعت ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر اوابین کے نوافل ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر عشاء کی نماز تک آپ لوگوں نے ذکر و اذکار میں ان چیزوں میں عبادات کے اندر مشغول رہنا ہے، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگ ہوٹل واپس چلے جائیں، یا پھر اگر طواف کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت طواف کر لیں، کیونکہ رات کا سماں ہوتا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن اس ٹائم پر رش ہوتا ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ لوگ طواف کرتے ہیں طواف کریں، ورنہ آپ لوگ اپنی ہوٹل میں جا کر آرام کریں اور سو جائیں، اور پھر دوبارہ اگلے دن تہجد کے لیے اٹھیں۔ لیکن سونے سے پہلے آپ لوگوں نے اگلے دن کا اپنا پلان تیار کرنا ہے کہ کل ہم نے کیا کیا اعمال کرنے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیں یہ تو تھی ڈیلی کی روٹین جو آپ لوگوں نے مسجد الحرام کے اندر اپنانی ہے۔ تو دیکھیں جس وقت آپ لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم نے زیارات بھی کرنی ہے، تو ایک دن آپ لوگوں نے مقرر کرنا ہے مکے کی زیارات کے لیے۔ تو جس دن آپ لوگ مکے کی زیارات کریں گے تو وہ آپ لوگوں کو مسجد جورانہ بھی لے کر جاتے ہیں۔ تو مسجد جورانہ سے جب آپ لوگ واپس آئیں گے تو وہاں سے آپ لوگ احرام باندھ لیں عمرے کا، اور وہاں سے عمرے کی نیت کر کے آپ لوگوں نے واپس آنا ہے اور عمرہ ادا کرنا ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ لوگ صبح صبح جاتے ہیں، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد ناشتہ وغیرہ کر کے، تو پھر آپ لوگ تقریباً ظہر کے ٹائم تک واپس آ جائیں گے۔ تو اس کے بعد بے شک آپ لوگ ہوٹل جا کر آرام کریں، اور عصر کے ٹائم آپ لوگ آئیں، نماز ادا کریں، اس کے بعد اپنا طواف شروع کر دیں، اور مغرب تک آپ لوگوں کا طواف جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ لوگ نوافل ادا کریں، اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد اپنا حلق یا قصر کروا کر واپس اپنی ہوٹل چلے جائیں۔ اور جو بزرگ حضرات ہیں چل پھر نہیں سکتے ہیں وہ اپنی ترتیب اس طرح سے بنائیں کہ وہ نمازیں مسجد الحرام کے اندر ادا کریں، اور مطاف میں یا صحن میں کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، دعائیں مانگیں، بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نوافل ادا کریں، اور ذکر و اذکار کریں، توبہ استغفار کریں۔ اور اگر آپ لوگ مزید عمرہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ مسجد عائشہ جا سکتے ہیں، وہاں سے بھی احرام باندھ کر عمرہ کی نیت کر کے واپس آ سکتے ہیں، اور مسجد جورانہ والا آپشن بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ طائف کی زیارات کے لیے بھی جانا چاہتے ہیں تو جس وقت آپ لوگ طائف کی زیارات کے لیے جائیں گے تو یہ یاد رکھیے گا کہ واپسی پر وہاں سے میقات آتی ہے، اور اس میقات سے آپ لوگوں نے عمرے کا احرام لازمی باندھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے وہاں سے احرام نہ باندھا تو پھر آپ لوگوں پر دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے جو شخص بھی طائف جائے وہ اپنا احرام ساتھ لے کر جائے، اور وہاں سے جب آپ لوگ واپس آئیں تو عمرے کی نیت آپ لوگوں نے کرنی ہے، میقات سے احرام باندھنا ہے اور عمرے کی نیت کر کے مکے میں آنا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو تھکاوٹ محسوس نہ ہو رہی ہو تو آپ لوگ ڈائریکٹ عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں مسجد الحرام میں، اور اگر تھکاوٹ کسی بھی قسم کی فیل ہو رہی ہے تو پھر آپ لوگوں نے اپنی ہوٹل کچھ دیر آرام کرنا ہے، آرام کرنے کے بعد آپ لوگ جائیں مسجد الحرام میں عمرہ ادا کریں۔ اور ایک اور چیز کا آپ لوگوں نے اہتمام کرنا ہے کہ وہاں پر جتنے دن بھی آپ لوگوں نے قیام کرنا ہے، آپ لوگ کوشش کریں کہ پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھیں۔ جس وقت بھی آپ لوگ مسجد الحرام سے واپس آئیں اس کو پانی کی بوتل کو بھر کے آپ لوگ اپنے ساتھ لے کر آئیں، یعنی کہ آپ لوگوں نے وہاں پر جو جتنے دن بھی پانی پینا ہے ہوٹل میں پئیں، مسجد الحرام میں پئیں، آب زمزم پینا ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں تو ہم لوگ ان چیزوں کے لیے ترستے ہیں لیکن وہاں پر یہ کھلی مقدار میں ہے،
تو وہاں جا کر آپ لوگوں نے نارمل پانی استعمال نہیں کرنا۔ ہوٹل میں بھی جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اپنی بوتل آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے۔ ہوٹل والا آپ لوگوں کو پانی کی بوتل دے، اس سے کہ بھائی اپنی بوتل اپنے پاس رکھیں، ہمارے پاس آب زمزم ہے۔ تو آپ لوگوں نے ہر وقت وہاں پر آب زمزم پینا ہے۔ اور آب زمزم پینے کا ناظرین فائدہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس کو جس مراد سے آپ لوگ پیو گے وہ مراد آپ لوگوں کی پوری ہوگی۔ آپ لوگوں کے جسم میں کوئی بیماری ہے تو آپ لوگ اس کی نیت کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو شفا ملے گی۔ اور دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طواف کرنے کے لیے، نفل طواف کے لیے مطاف میں نہیں جانے دیا جاتا ہے، تو پھر آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے۔ اور جو نوجوان حضرات ہیں، چل پھر سکتے ہیں، صحت مند ہیں، اللہ رب العزت نے صحت جیسی نعمت سے بھی ان کو نوازا ہے اور پھر اپنے گھر میں بھی بلایا ہے، تو وہ لوگ تو کوشش کریں کہ وہ ہر روز ایک عمرہ کریں، چاہے مسجد عائشہ سے کریں، چاہے مسجد جورانہ سے کریں۔ کیونکہ جب آپ لوگ عمرہ ادا کریں گے تو پھر آپ لوگوں کو دیکھیں طواف بھی مل جائے گا، صفا مروہ کی سعی بھی مل جائے گی، نوافل بھی مل جائیں گے، آب زمزم بھی ملے گا، اور صفا مروہ کی جو دعائیں ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو نصیب ہوں گی۔ اور ناظرین آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم وقت، اصل تو بازاروں میں جانا نہیں ہے، اور اگر جائیں تو بالکل معمولی وقت کے لیے۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی ضرورت ہے تو اس ضرورت کے تحت جائیں، بازاروں میں گھوم پھر کر آپ لوگوں نے ٹائم ضائع نہیں کرنا، کیونکہ آپ لوگوں کا مین مقصد وہاں پر عبادات کرنا ہے، تو آپ لوگوں نے عبادت کے اوپر ہی فوکس کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین پھر جب آپ لوگوں نے مدینے جانا ہو تو مدینے جانے کے لیے آپ لوگوں نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور یہی سنت طریقہ ہے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ تو اس طرح سے پھر آپ لوگوں کو یہ اجر و ثواب بھی ملے گا، اور آپ لوگوں کی جو نیت ہے مدینہ جانے کی وہ بھی درست ہوگی۔ اور وہاں پر جا کر بھی آپ لوگوں نے نمازوں کا تو اہتمام لازمی کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں مسجد نبوی میں جو نماز ادا کی جائے گی اس ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن وہ صرف مسجد نبوی کے اندر ہی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کسی اور مسجد میں وہ نماز ادا کریں گے تو پھر آپ لوگوں کو یہ بشارت پھر آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، پھر آپ لوگوں کو وہ ایک نماز ایک ہی ہوگی، لیکن مسجد نبوی میں ادا کریں گے تو ایک نماز کا اجر و ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد الحرام میں یا حدود حرم میں ایک نماز کا اجر و ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے تمام نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرنی ہے، تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ ذکر و اذکار، یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے مسجد نبوی میں بھی کرنی ہے۔ اور یہاں پر زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے درود شریف پڑھنا ہے، چلتے پھرتے اپنی ہوٹل سے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، مسجد سے ہوٹل جا رہے ہیں، کہیں پر بھی جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ اور کوشش کریں کہ جس وقت آپ لوگ صحن میں باہر بیٹھے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھتے ہوئے بھی درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ریاض الجنہ کا پرمٹ لے کر ریاض الجنہ میں بھی جانا ہے، کیونکہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی جو درمیان کی جگہ ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، تو اس کا ایک پرمٹ ملتا ہے، وہ پرمٹ آپ لوگوں نے لینا ہے اور وہاں جا کر نوافل ادا کرنے ہیں اور دعائیں مانگنی ہیں۔ اور جیسے آپ لوگ مسجد الحرام میں طواف کا اہتمام کرتے تھے، یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر سلام پیش کرنا ہے۔ اور دیکھیں پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آسانی ہے کہ وہ جس وقت مسجد نبوی میں آتے ہیں تو وہ روضہ مبارک والی سائڈ سے ہی آتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ بالکل مسجد نبوی کے بیک سائڈ سے آ رہے ہیں اور سب چیزوں کو کراس کر کے آپ لوگوں نے آگے آنا ہے، بلکہ آپ لوگ آئیں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو روضہ مبارک ہی آئے گا۔ تو ہر نماز کے بعد آپ لوگ کوشش کریں، جو لوگ خاص طور پہ صحت مند ہیں، چل پھر سکتے ہیں، کہ وہ ہر نماز کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر سلام پیش کریں۔ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے بعد آپ لوگوں نے قبلہ رخ ہو کر خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ اس کے بعد مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے آئے اور مسجد قباء میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اس کو 1 عمرے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس چیز سے بھی فائدہ اٹھانا ہے کہ وضو کر کے جائیں، اور پیدل ٹریک بھی بنا ہوا ہے، جس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اس راستے سے پیدل بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ مسجد قباء تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور 2 رکعت نفل نماز وہاں پر ادا کریں اور 1 عمرے کا اجر و ثواب آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور گاڑیاں بھی جاتی ہیں، گاڑیوں میں بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین صبح فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع یعنی جو قبرستان ہے اس کا بھی دیدار آپ لوگ کر سکتے ہیں، وہاں پر جائیں۔ وہاں پر بہت سے اہل بیت اور صحابہ کرام کی قبریں ہیں، تو ان کی بھی آپ لوگ زیارت کر سکتے ہیں اور ان کی زیارت کرنی بھی چاہیے۔ اس کے بعد مدینے کی اور بہت سی زیارتیں ہیں، وہ بھی آپ لوگ کریں۔
اور اس چیز کو محسوس کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وقت گزارا، اور احد کے پہاڑ کی بھی زیارت کریں۔ احد کے پہاڑ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، اور احد کا پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا۔ تو دیکھیں آپ لوگ جب وہاں پر جائیں تو آپ لوگ بھی یہ چیز محسوس کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو دیکھا، اس پہاڑ کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے، اور یہ وہ پہاڑ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اس پہاڑ سے محبت کریں، اور وہاں پر احد کے شہداء کی قبرستان ہے، ان کی بھی زیارت آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ احد کا میدان ہے، دیکھیں یہ تمام جو چیزیں ہیں، مکے کی زیارتیں ہو گئی، طائف کی ہو گئی، اور مدینے کی ہو گئی، یہ زیارتیں جس وقت آپ لوگ کر رہے ہوں گے تو آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہوگا، آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان جگہوں پر زندگی گزاری، کیسے ان پر مشکلات برداشت کیں، اور کون کون سی مشکلات کیسے آئیں۔ جیسے مکے کے اندر ہے غار حرا ہے، غار سور ہے، کہ اس زمانے میں، اب تو انہوں نے کچھ سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں اب، اور لفٹ بھی لگ رہی ہیں، کچھ دنوں تک وہ لفٹ کا کام بھی مکمل ہو جائے گا، لیکن اس زمانے میں وہ کیسے پیدل اوپر چڑھتے ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو آپ لوگ وہاں پر جا کر بخوبی محسوس کر سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ دین ہم تک کن قربانیوں سے پہنچا ہے۔ اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کو دین سکھایا کرتے تھے، اور صحابہ بھی ایک دوسرے سے سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ وہاں پر اس سنت پر بھی عمل کرنا ہے، کسی کو بے شک ایک لفظ سکھا دیں یا سیکھ لیں تو اس سنت پر بھی آپ لوگوں کا پھر عمل ہو جائے گا، تو آپ لوگوں کا شمار بھی پھر ان لوگوں میں ہو جائے گا کہ جنہوں نے وہاں پر دین سیکھا اور سکھایا۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے، اہل بیت تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے وہاں پر سیکھنے سکھانے کا عمل بھی کرنا ہے۔ اور عورتیں جو ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ان کے لیے صبح کی نماز کے بعد، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد روضہ رسول کے قریب جا کر وہ سلام پیش کرنے کی اجازت ان کے لیے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ان نمازوں کے بعد اہتمام کرنا ہے کہ وہ جائیں اور وہاں پر سلام پیش کریں۔ اور ناظرین یہ آپ لوگوں نے اپنی ڈیلی کی روٹین بنانی ہے کہ ہر نماز آپ لوگوں نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں ادا کرنی ہے، اور جماعت کے ساتھ آپ لوگوں نے نمازیں ادا کرنی ہیں۔ تو دیکھیں ناظرین، عمرے کا سفر یا حج کا سفر یہ زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ بہت سی خوش قسمت ترین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے ان گھروں میں بلاتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اس سفر کو ایک کامیاب سفر بنانا ہے، اپنی زندگی بدلنی ہے، اور عبادات کے اندر آپ لوگوں نے اپنا دل لگانا ہے، تاکہ واپس جب آپ لوگ اپنے ملک آئیں، اپنے گھر آئیں، تو تب بھی آپ لوگ اسی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کر رہے ہوں۔ تو ناظرین اگر آپ لوگوں کو آج کی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔